صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه واللہ علیم حکیم. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، اولیاء کرام کی بارگاہ میں ادب، یہی چرچا جاری ہے الحمدللہ. پچھلے ویڈیو میں بیعت سے متعلق چند اہم باتیں ہم نے بیان کی. ہم نے بتایا کہ بیعت کی دو قسمیں ہیں. ایک جو کسی خلیفے سے کی جاتی ہو، یعنی کہ اگر مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو تو اس سے بیعت کی جاتی ہے. اس بیعت کے اندر صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کی خلافت کو مانتے ہیں، آپ سے بغاوت ہم ہرگز نہیں کریں گے، ہم اپنی خلافت کا دعویٰ نہیں کریں گے، ہم کہیں اور جا کر فوج اکٹھا کر کے آپ پر چڑھائی نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ. اور جو دوسری قسم ہے بیعت کی، وہ اللہ سے تعلق جن کا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق رکھنے والی ہستیوں سے کی جاتی ہے یہ بیعت. رسول، نبی اور آج کے دور میں اولیاء کرام سے کی جاتی ہے. اس بیعت کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یہ وعدہ دیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہم اس کی فرما برداری کریں گے، نافرمانی سے ہمیشہ بچیں گے. ہم اپنے آپ کو اور اپنے ہر معاملے کو آپ کی بارگاہ میں سونپتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ خدا سے ہے. آپ کا خدا سے تعلق ہونے کی وجہ سے ہم آپ کی بارگاہ میں سب کچھ سونپتے ہیں، سب کچھ تسلیم کرتے ہیں. تو آپ کی بارگاہ میں یوں سونپنا اللہ کی بارگاہ میں سونپنے کے برابر ہے. یہی سب ہوتا ہے اس بیعت کے اندر. اور اس بیعت کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص یہ بیعت کرتا ہے اس کی تربیت کی جاتی ہے، اس کا دل پاک کیا جاتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کی خاص قربت اسے نصیب ہوتی ہے. اور اگر اللہ کا فضل مزید اس پر ہوا تو وہ خود ولی خدا بن جاتا ہے. اب یہ جو بیعت ہے، یہ جو دوسری قسم ہے جو اللہ سے تعلق رکھنے والی ہستیوں سے کی جاتی ہے، یہ جو بیعت ہے اس کی ایک اور چھوٹی سی قسم ہے جس کو بیعت التبرک کہا جاتا ہے یا پھر بیعت البرکہ کہا جاتا ہے. یہ جو بیعت التبرک ہے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. بیعت التبرک یا پھر بیعت البرکہ اکثر ان لوگوں سے کیا جاتا ہے جو خود تو اللہ کے ولی نہیں ہوتے، جو خود اولیاء اکرام نہیں ہوتے، لیکن ان کی نسبت اللہ کے ولیوں سے ہوتی ہے. پھر سے دہراتا ہوں،
بیعت التبرک اکثر ایسے لوگوں سے کی جاتی ہے جو خود ولی اللہ تو نہیں ہوتے، اولیاء اللہ تو نہیں ہوتے، لیکن ان کی نسبت اللہ کے ولیوں سے ضرور ہوتی ہے، ان کی نسبت اللہ کے ولیوں سے ہوتی ہے۔ بیٹے ہوں ولی اللہ کے، پوتے ہوں یا نسل میں آتے ہوں، نسبت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی اللہ کے ولیوں سے۔ ایسے ہی لوگوں سے بیعت التبرک اکثر کی جاتی ہے۔ اب بیعت التبرک کا فائدہ کیا ہے؟ برکت، نام ہی سے پتہ چلتا ہے، بیعت التبرک ہے نا نام، تو اس بیعت کا فائدہ کیا ہے؟ برکت حاصل ہوتی ہے، اس بیعت سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ ایک مثال دوں تو بیعت التبرک کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری حاصل ہو جائے گی، اچھی طرح سمجھ جائیں گے آپ۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی ولی خدا کے 2 بیٹے ہوئے، کسی ولی اللہ کے 2 بیٹے ہوئے۔ جو پہلے بیٹے ہیں ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا اور وہ خود ولی اللہ بن گئے، اللہ کے ولی بن گئے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ کہیں اور جانا ہے تو وہ کسی اور وطن میں جا کے رہنے لگے۔ اور جو دوسرے بیٹے ہیں ان کا یہ نصیب نہیں رہا کہ وہ خود ولی بن سکیں، تو وہ پرہیزگار بن کے نیک اعمال کرتے ہوئے جی رہے ہیں۔ اب جب والد جو خود ولی اللہ ہے ان کا انتقال ہوا اور مزار شریف وغیرہ بنا دی گئی، تو پہلے بیٹے تو نہیں ہیں، دوسرے بیٹے ہی موجود ہیں، اور وہ نیک ہیں، صالح ہیں، ویسے نسبت تو ولی اللہ سے بھی ہے۔ تو یہ جو دوسرے بیٹے ہیں جو خود ولی اللہ نہ بن سکے، ان کو سجادہ نشین بنا دیا گیا۔ تو اب غور سے سنیں، جو لوگ پہلے بیٹے سے بیعت کریں گے، کہیں بھی کسی اور وطن میں بھی صحیح، جو لوگ پہلے بیٹے سے بیعت کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ وہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث سے بیعت کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے بیٹے خود ولی اللہ بن گئے، اللہ سے تعلق قائم کیا، اللہ کے طرف سے الہام ہونے لگا۔ تو جب خود ولی اللہ بن گئے تو ان سے جو لوگ بیعت کریں گے ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ وہ اللہ کے رسول کے وارث سے بیعت کر رہے ہیں، وارث سے بیعت کر رہے ہیں۔ آگے ان کو یہ بھی فائدہ ملے گا کہ ان کا دل پاک کر دیا جائے گا، ان کی تربیت کی جائے گی، ان کو خاص قربت الہی ملے گی، خاص قربت الہی سے نواز دیا جائے گا ان کو۔ آگے اگر اللہ کا مزید فضل ان پر ہونے لگا تو وہ خود ولی اللہ بھی بن جائیں گے۔ جو پہلے بیٹے جو خود ولی اللہ ہیں ان سے بیعت کرتے ہیں ان کا یہ فضل ہے۔ اب جو لوگ دوسرے بیٹے سے بیعت کرتے ہیں جو خود ولی اللہ تو نہیں بن سکے لیکن ان کی نسبت اللہ کے ولی سے ہے، تو وہ بابرکت ذات ہیں، ان کے اندر برکت موجود ہے کیونکہ ان کی نسبت اللہ کے ولی سے ہے۔ تو جو لوگ دوسرے بیٹے سے جو ولی اللہ نہیں ہیں ان سے بیعت کرتے ہیں ان کے بارے میں ہرگز یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی وارث سے بیعت کر رہے ہیں، نہیں، یہ نہیں کہا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا۔ اور ان کی تربیت نہیں کی جا سکتی کیونکہ تربیت وہی کر سکتے ہیں جو دل کا حال جانتے ہیں، اور دل کا حال جاننے کے لیے ولی اللہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے ولیوں کے علاوہ کوئی دلوں کا حال نہیں جان سکتا۔ پھر ان کی تربیت نہیں کی جا سکتی ایسے لوگوں کی، پھر ان کا دل نہیں پاک کیا جا سکتا، اور خاص قربت الہی جو اللہ کے رسول کے وارث سے بیعت کرنے سے ملتی ہے وہ خاص قربت الہی ان سے بیعت کرنے سے نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ اور جو لوگ دوسرے بیٹے سے
بیعت کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کے ولی بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ اللہ کے ولی اگر کسی کو، اللہ کا ولی کسی کو بننا ہے تو ولی اللہ ہی کے ذریعے بنا جا سکتا ہے۔ آپ کو اگر اللہ تک پہنچنا ہے، ولی اللہ بننا ہے، تو کسی ولی اللہ کے بارگاہ ہی سے ہو سکتا ہے۔ تو کیا ملے گا اس بیعت سے؟ اس بیعت سے برکت ملے گی۔ نسبت جو ہے کسی ولی اللہ سے، ان کی نسبت ہے، اس لیے ان سے جب بیعت کرتے ہیں تو برکت نصیب ہوتی ہے، برکت کے لیے بیعت کی جاتی ہے تاکہ اس نسبت کی برکت حاصل ہو جائے۔ لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، ناواقف ہیں، بیعت کر لیتے ہیں، تبرک والی بیعت کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں بیعت ہو چکی ہے، ولی اللہ سے بیعت ہو چکی ہے۔ کسی سجادہ نشین سے بیعت کر لیتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے بیعت ہو چکی ہے، اب تو خدا تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ ایسے سوچ کر اس گمان میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اور اگر سجادہ نشین خود ولی اللہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر صرف نسبت والے ہوں تو برکت تو ضرور حاصل ہوگی، کیونکہ بابرکت ذات ہے، ولی اللہ سے نسبت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن وارث رسول سے بیعت کرنے کا فضل یہ نہیں ملے گا، تربیت نہیں ہو سکتی، دل پاک نہیں ہو سکتا، اللہ تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ یہ سب اگر کوئی چاہتا ہے تو سچ میں ولی اللہ سے بیعت کرنا ہے۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بیعت کرتے وقت آپ یہ جانتے ہوئے بیعت کریں کہ آپ کی جو بیعت ہے وہ بیعت التبرک ہے یا پھر حقیقت میں بیعت ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو بیعت سے متعلق صرف اتنا ہی۔ اب آئیے ادب سیکھتے ہیں۔ پہلا ادب اولیاء اکرام کی بارگاہ میں جو سب سے ضروری ادب ہے وہ ہے اطاعت، فرما برداری، یعنی کہ وہ جو بھی حکم دیں اس پر فوراً عمل کر دیا جائے، تاخیر نہ کی جائے، دیر نہ کریں، اور جب بھی وہ کوئی کام دیں تو اس کام کو جلد پورا کر دیا جائے۔ آپ کا جو کام ہے اس کو بعد میں کریں، پہلے ولی خدا نے جو کام دیا ہے اس کو پورا کریں، اس کو پورا کریں۔ اور جب وہ کوئی کام دیں تو یہ ہرگز فرق نہ کریں کہ یہ جو کام ہے یہ دنیا کا ہے، یہ آخرت کا ہے، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اللہ کے ولی جو بھی کام دیں گے جب اس کام کو آپ پورا کریں گے تو اس کے ذریعے آپ کو اللہ کی رضامندی ہی ملے گی، اس کا فائدہ آخرت ہی میں ملے گا۔ اللہ کی رضامندی جس کام میں بھی ملتی ہے وہ کام آخرت کا ہی تو کام ہوا نا۔ تو فرق نہ کریں، جو بھی کام ہو اس کو پورا کریں۔ ایک مثال دوں تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے رسول کے بارگاہ میں ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جاؤ اور بازار سے روٹی خرید کر لاؤ۔ تو جب آپ روٹی خرید کر بارگاہ رسالت میں پہنچیں گے تو کیا آپ یہ گمان کرتے ہوئے آئیں گے کہ یہ تو روٹی لینے کا کام ہے، یہ تو دنیا کا کام ہے؟ نہیں، یہ دنیا کا کام نہیں ہے، رسول خدا کی خدمت ہے، اللہ کے رسول کی خدمت کی ہے آپ نے، تو اس کا فائدہ آپ کو آخرت میں ہوگا، اس کے وجہ سے آپ کو اللہ کی رضامندی ملے گی۔ تو جو بھی کام اللہ سے تعلق رکھنے والے آپ کو دیتے ہیں اس کام کو کرنے کے ذریعے آپ کو اللہ کی رضامندی ہی ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے ولیوں کی خدمت کرتے وقت کسی بھی کام میں فرق نہ کریں کہ یہ دنیا کا ہے، آخرت کا ہے، نہیں 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 نہیں، بس یہ سمجھتے ہوئے کریں کہ اللہ کے ولی کی خدمت کر رہے ہیں، آپ ولی اللہ کی خدمت کر رہے ہیں۔ جب آپ اس نیت کے ساتھ ہر کام انجام دیں گے تو کامیابی لازم ہے، اللہ کی رضامندی کامل طور پہ آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ اور ویسے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اس آیت میں اللہ نے فرق نہیں کیا دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں نہیں، جس نے رسول کی اطاعت کی مطلقاً کہہ دیا۔ یوں نہیں کہا کہ من یطع الرسول فی امر الدین، کہا تو اللہ نے کہا نہیں، من یطع الرسول فی امر الدین نہیں کہا، جو اللہ کے رسول کی اطاعت دین کے معاملے میں کرے گا، اللہ نے یوں کہا نہیں، اطاعت اگر کرے گا تو بس کافی ہے۔ من یطع الرسول، جس نے اللہ کی اطاعت کی، کسی بھی معاملے میں ہو، کسی بھی کام میں ہو، اطاعت کر لی تو اللہ کی اطاعت ہو چکی۔ یہ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو جو اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ اللہ کے رسول کے وارث ہوتے ہیں بلا شبہ۔ جب وہ کوئی کام دیتے ہیں اور آپ اطاعت ان کی کرتے ہیں تو اس اطاعت کے ذریعے آپ اللہ کے رسول ہی کی اطاعت کر رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اسی لیے امام شعرانی فرماتے ہیں اپنی کتاب الانوار القدسیہ کے اندر وَمِن شَأْنِهِ أَن يُبَادِرَ لِامْتِثَالِ أَمْرِ شَيْخِهِ، سچے مرید کی پہچان یہ ہے کہ جب پیر اس کو کوئی حکم دے، کوئی کام دے تو فوراً اس کو پورا کرے۔ سچا مرید فوراً اس کو پورا کر دیتا ہے۔ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ الدَّلِيلِ عَلَى أَمْرِهِ بِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ قَوَاطِعِ الطَّرِيقِ۔ کیا فرمایا کہ سچے مرید کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی اس کے پیر اس کو کوئی حکم دیں، کوئی کام دیں تو بلا تاخیر اس کام کو پورا کرتا ہے، اور اس کام کو کرتے وقت کوئی دلیل طلب نہیں کرتا ہے کیوں ایسا کیا جائے۔ نہیں، یہ ادب نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ کے ولیوں سے ایسا سوال نہیں کیا جا سکتا، دلیل نہیں طلب کی جاتی، اس بارگاہ سے دلیل نہیں طلب کی جاتی۔ ولی اللہ نے کہا ہم نے کیا، یہ اس بارگاہ میں چلنے کا طریقہ ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ قَوَاطِعِ الطَّرِيقِ، کیوں؟ دلیل یوں طلب کرنا اس راستے کو، یعنی کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ جو مرید طے کرتا ہے اس راستے کو کاٹنے والی چیز ہے۔ یوں دلیل طلب کرنا، تو دلیل نہ طلب کریں، جو کام کہا جائے، جو حکم دیا جائے اس کو پورا کریں، جو کام دیا جائے اس کو کرتے رہیں۔ دوسرا ادب وَمِن شَأْنِهِ أَلَّا يُخَالِفَ شَيْخَهُ إِذَا أَمَرَهُ شَيْخُهُ أَن يَتْرُكَ مُبَاحًا مِّن مُبَاحَاتِ الشَّرِيعَةِ وَلَا يَحْتَجُّ عَلَيْهِ بِأَدِلَّةِ الْإِبَاحَةِ۔ سچے مرید کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کے پیر کسی کام سے اسے روکیں، یہ مت کرو، ایسے کہیں، اگرچہ اس کام کی اجازت شریعت کے اندر ہو تب بھی وہ کام مرید نہیں کرے گا۔ یعنی کہ اگر آپ کے پیر آپ سے یہ کہیں کہ فلاں کام مت کرو اور اس کام کی اجازت شریعت کے اندر تو ہے، تب بھی آپ پر یہ لازم ہے کہ ولی اللہ نے جب کہہ دیا تو آپ وہ کام نہ کریں۔ جیسے ہی کہہ دیا اللہ کے ولی نے، آپ پر وہ کام کرنا جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ اگرچہ شریعت کے اندر اجازت ہو تب بھی آپ کے لیے درست نہیں کہ آپ وہ کام کریں، کیونکہ آپ نے ولی اللہ مانا ہے نا۔ اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں کہ نہ کرو اور آپ کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَا يَحْتَجُّ عَلَيْهِ بِأَدِلَّةِ الْإِبَاحَةِ، آگے فرمایا کہ جا کر ولی اللہ سے یہ نہ کہیں کہ شریعت کے اندر تو اجازت ہے، آپ کیوں روک رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ بے ادبی ہے، بے ادبی ہے۔ وَلَا يَحْتَجُّ عَلَيْهِ بِأَدِلَّةِ الْإِبَاحَةِ، اباحت کی دلیل، یعنی کہ شریعت میں یہ کام جائز ہونے کی دلیل ولی اللہ کی بارگاہ میں نہ پیش کریں۔ ایک مثال سن لیجیے، اگر آپ کے پیر نے، ولی اللہ نے آپ سے یوں کہا کہ رات میں 11 بجے سے پہلے مت سو، رات کے 11 بجے سے پہلے نہ سویا کرو، 11 بجے کے بعد ہی سونا ہے، تو شریعت کے اندر تو اجازت ہے 11 بجے سے پہلے اگر کوئی شخص سونا چاہتا ہے تو سو سکتا ہے،
شریعت میں تو اجازت ہے، لیکن ولی اللہ نے آپ سے کہا کہ مت سو تو نہیں سونا ہے، سونا درست ہی نہیں ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ سوتے ہیں تو آپ کا یقین کہاں گیا؟ آپ نے ولی اللہ مانا ہے نا، ولی خدا کہہ رہے ہیں مت سو، تو آپ کیسے سو سکتے ہیں؟ آپ تھوڑی اس وقت جا کے کہہ سکتے ہیں کہ 11 بجے سے پہلے سونا تو جائز ہے نا شریعت میں۔ اس طرح دلیل پیش کرنا، اباحت کی دلیل یا پھر وہ کام جائز ہونے کی دلیل پیش کرنا بے ادبی ہے، امام شاہرانی نے سمجھایا۔ تیسرا ادب، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جب آپ رہتے ہیں تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اپنے نفس کی مخالفت کرتے رہیں۔ انسان کا جو نفس امارہ ہے وہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتے رہتا ہے، تو اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہنے والوں پر یہ لازم ہے کہ وہ نفس کی مخالفت کریں، اپنی جو اچھا ہے اس کے برخلاف ہر کام کریں، اچھا کے مطابق نہ چلیں، نفس کی مخالفت کرتے رہیں۔ اسی لیے امام شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الانوار القدسیہ کے اندر فرمایا، وَسَمِعْتُ سَيِّدِي عَلِيًّا الْمَرْصَفِي رحمۃ اللہ علیہ یقول من خالف نفسه فقد افلح۔ میں نے اپنے پیر علی المرصفی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ من خالف نفسه فقد افلح، جس نے نفس کی مخالفت کی وہ جیت گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن وافقها وخالف شیخه فكأنه جعلها شیخا له مع شیخه، اور جس نے نفس کی موافقت کی، نفس کے مطابق جس نے جو شخص نفس کے مطابق چلتا ہے وہ دراصل نفس کو اپنا شیخ بنا رہا ہے۔ اس کے تو ایک پیر ہیں ولی اللہ، لیکن ولی اللہ کو چھوڑ کر وہ کسے شیخ بنا رہا ہے؟ کسے بنا رہا ہے؟ نفس کو شیخ بنا رہا ہے، نفس کو پیر بنا رہا ہے، تبھی تو پیروی کر رہا ہے۔ وَمَن لَهُ شَيْخَانِ لَا يُفْلِحُ، اس طرح جس کے 2 شیخ ہوتے ہیں، ایک تو ولی خدا ہے، دوسرا خود اس کا نفس ہے، اس طرح جس کے 2 شیخ ہوتے ہیں وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کا خیال رکھیں، ہمیشہ نفس کی مخالفت کرتے رہیں۔ چوتھا ادب، اعتراض ہرگز نہ کریں۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کیوں، یہ سوال کرنا بھی اعتراض ہے، کیوں کروں میں ایسا، یہ اعتراض ہے۔ آپ نے کیوں ایسے کیا، اعتراض ہے۔ صرف زبان سے بولنا تو دور، دل کے اندر سوچنا بھی اعتراض ہے۔ اعتراض سب سے بڑی بے ادبی ہے، اس سے بچیں۔ امام شاہرانی فرماتے ہیں لا يخفى عليك يا اخي ان هذا الاعتراض على الشيخ لا يقع من المريدين الصادقين في محبته ابدا۔ اس طرح کا جو اعتراض ہے وہ ایسا اعتراض، پیر پر ایسا اعتراض سچے مریدوں سے ہرگز واقع نہیں ہوتا، جن کی محبت سچی ہوتی ہے، جو اللہ کے ولیوں سے سچی محبت رکھتے ہیں، ان سے ایسا اعتراض ہرگز واقع نہیں ہوتا، ہرگز واقع نہیں ہو سکتا۔ انما یقع من اہل الجفا والبعد، اس طرح کا اعتراض تو ان لوگوں سے واقع ہوتا ہے جن کے نصیب میں دوری لکھ دی گئی ہو، جن کے نصیب میں اللہ نے اس کے ولیوں سے دوری لکھ دیا ہو، ایسے ہی لوگوں سے اعتراض ظاہر ہوتا ہے، واقع ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، انہی سے اعتراض واقع ہوتا ہے جو پورے طور پر تسلیم نہیں کرتے، پورے طور پہ اپنے آپ کو نہیں سونپتے۔ جب آپ نے سونپ دیا، تسلیم کر دیا، تو پھر اعتراض کیسا؟ تو تسلیم جو لوگ نہیں کرتے انہی سے اعتراض ہوتا ہے، انہی سے اعتراض واقع ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن میں کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے محبوب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ مومن ہرگز نہ ہوں گے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک اپنے آپس کے معاملوں میں آپ کو حاکم نہ بنا دیں، یعنی کہ آپ جو فیصلہ کریں، فیصلہ سنا دیں، اس کو قبول کر لیں، آپ ہی کو حاکم بنائیں، فیصلہ آپ کا ہو،
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. پھر جو فیصلہ آپ سنا دیں اس کو لے کر ان کے دلوں کے اندر کوئی رکاوٹ وہ نہ پائیں. کوئی رکاوٹ ان کے دل میں نہیں آنی چاہیے، کیونکہ تسلیم کرنا ہے نا. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پورے طور پہ تسلیم کریں. وہ جب تک یہ نہیں کرتے تب تک یہ لوگ مومن ہی نہیں ہوں گے. تو جو لوگ اللہ کے رسول کی صحبت میں تھے ان کو یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ تسلیم کرنا ضروری ہے اس بارگاہ میں. تو اللہ کے رسول کے وارث کی بارگاہ میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہی ادب ہے کہ وہ تسلیم کرے بارگاہ میں. تسلیم لازم ہے. اس آیت کو امام شعرانی نے بھی ذکر کیا اور فرمایا والاشیاخ ورثته صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام الادب معهم وان تفاوت المقام. اشیاخ جو ہیں یعنی کہ اولیاء کرام جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے وارث ہیں. کس معاملے میں؟ مقام الادب میں، ادب کے معاملے میں. اللہ کے رسول کا ادب کرنا جس طرح لازم ہے اسی طرح اللہ کے رسول کے وارث کا ادب کرنا بھی لازم ہے. وَإِن تَفَاوَتَ الْمَقَامِ، مقام میں تو فرق ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو رسول خدا ہیں، حبیب خدا ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں. مقام میں فرق ہو سکتا ہے لیکن ادب کے معاملے میں وارثوں کا بھی ادب لازم ہے. فَإِيَّاكُمْ أَيُّهَا الْمُرِيدُونَ وَالْإِعْتِرَاضَ عَلَى الشَّيْخِ وَلَوْ بِقُلُوبِكُمْ. تو دل میں بھی اعتراض نہ پیدا کرنا اے مریدوں، ہرگز اعتراض نہ کرنا پیر پہ، ولی اللہ پہ. تو آج کے اس ویڈیو کے اندر 4 آداب ہی بیان کیے جائیں گے. اب آخر میں شروعات میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 جو ہم نے تلاوت کی اس کی تشریح سن لیجئے گا. فرمایا رب العالمین نے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو، خوب جان لو کہ تم میں رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں. ایسی ذات ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے، ایسی ہستی ہے جن سے اللہ کلام کرتا ہے. تو کیا کیا جائے؟ کیوں کہہ رہا ہے اللہ کہ جان لو کہ تم میں رسول اللہ ہے؟ کیوں؟ تاکہ آپ ادب کر سکیں اس بارگاہ کا. جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں تو ادب سے رہو، یہ معنی ہے. اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے شروعات میں بہت سارے آداب بیان کیے اور پھر کہا کہ جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ تم میں رسول خدا ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تو رسول خدا کی بارگاہ میں اس طرح ادب سے رہو جس طرح تم خدا کی بارگاہ میں ادب سے رہو گے، کیونکہ اس بارگاہ میں نظر تو خدا ہی کی ہے، خدا کی نظر ہی اس بارگاہ میں ہے. تو جب صحابہ کرام سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جان لو کہ تم میں رسول اللہ ہیں، تو آج جو لوگ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہتے ہیں، جو لوگ اللہ کے رسول کے وارث بن کر اولیاء کرام جو تشریف لاتے ہیں ان کی صحبت میں جو لوگ رہتے ہیں، ان سے کیا کہا جائے گا؟ ان سے یہی کہا جائے گا کہ جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ وَلِيَّ اللَّهِ، جان لو کہ تم میں ولی اللہ ہیں، ایسی ذات ہے جن کا تعلق اللہ سے ہے، ایسی ہستی ہے جن کو اللہ کے طرف سے الہام ہوتا ہے، اللہ ان سے الہام کے ذریعے کلام کرتا ہے. تو ادب سے رہو بارگاہ ولایت میں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اس طرح ادب سے رہو جس طرح تم خدا کی بارگاہ میں ادب سے رہو گے، کیونکہ اس بارگاہ میں تو اللہ ہی کی نظر ہے، خدا ہی کی نظر ہے. جان دو، جان دو. آگے اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. اس آیت کا معنی مفسرین کے نزدیک کچھ یوں ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر معاملوں میں تمہاری رائے کے مطابق چلنے لگے، تمہاری رائے کے مطابق ہر کام کرنے لگے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
تمہاری رائے کے مطابق نہیں بلکہ وحی خدا کے مطابق ہر کام کرتے ہیں۔ یہ معنی مفسرین کے نزدیک ہے، لیکن صوفیان کرام کے نزدیک اس آیت کا معنی کچھ یوں ہے کہ طاعہ کا معنی عربی میں ہے اطاعت کیا، فرما برداری کی، اطاعت کی۔ جب طاعہ کے سامنے تعدیت والا حمزہ لگے گا تو اطاع بن جائے گا۔ اس بنا پر اطاع کا معنی ہوگا اطاعت کروایا، یعنی کہ حکم دیا، اطاعت کرنے کو کہا۔ تو لو یطیعکم فی کثیر من الامر کا معنی ہوا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر معاملوں میں تم سے اطاعت کرواتے رہیں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، تکلیف ہونے لگے گی، کیونکہ وہ تو رسول خدا ہے نا، جو بھی وہ حکم دیں تم پر فرض ہو جائے گا کرنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے فرض ہونے کا اعلان کیا تو کسی شخص نے سوال کیا کل عام یا رسول اللہ، اے رسول خدا کیا ہر سال حج فرض ہے، ہر سال حج کرنا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو شخص نے سوال کو دہرایا، جب تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کر دوں تو حج تو واجب ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ تو وہ تو رسول خدا ہے، وہ اگر حکم دیں تو امت پر کرنا فرض ہو جائے گا۔ یہی فرماتے ہیں لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر اکثر معاملوں میں تم سے اطاعت کروانا شروع کریں رسول خدا، حکم پر حکم دیتے رہیں تو تم تو مشقت میں پڑ جاؤ گے، لا تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اگر وہ چاہیں تو دے سکتے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ امت کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، امت کے لیے آسانی چاہتے ہیں۔ فرمایا رب العالمین نے لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول، ایسے رسول عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑ جانا انہیں گوارا نہیں، حریص علیکم، تمہارے لیے خیر چاہنے والے، خیر کے نہایت چاہنے والے ہیں، بھلائی ہمیشہ چاہنے والے ہیں، ایسے رسول ہیں۔ تو اگر وہ اطاعت کروانا چاہیں، حکم پر حکم دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن ان کے اونچے اخلاق ہیں، ان کی صفت اللہ نے بیان کی، ان کی شان اللہ نے بیان کی، عزیز علیہ ما عنتم، مشقت نہیں دیکھی جاتی، وہ نہیں چاہتے کہ امت مشقت میں پڑ جائے، نہیں چاہتے۔ تو جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے مشقت نہیں چاہتے، اسی طرح اللہ کے رسول کے وارث بن کر جو اولیاء کرام تشریف لاتے ہیں وہ بھی اپنے مریدوں کی مشقت نہیں چاہتے، مریدوں کے لیے ہمیشہ آسانی والا معاملہ کرتے ہیں، جو کام آسان ہوتا ہے اسی کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے وارث ہونے کے بنا پر اگر کوئی ولی اللہ اپنے مریدوں کو کوئی حکم دے تو اس حکم کو پورا کرنا مریدوں پر واجب ہے، لازم ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اگر وہ چاہیں، اللہ کے ولی چاہیں تو مشکلات میں ڈال سکتے ہیں، سخت حکم دے سکتے ہیں، لیکن نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے ولیوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی وجہ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول کے اونچے اخلاق پائے جاتے ہیں، ان اخلاق کی جھلک پائی جاتی ہے۔ اسی لیے امام ابن عجیبہ نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں ينبغي لورثته علیہ الصلاۃ والسلام ان يتخلقوا باخلاقه صلی اللہ علیہ وسلم فيشق عليهم ما ينزل بالمؤمنین من المشاق والمکارہ۔ مفہوم یہ ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن کر جو اولیاء کرام تشریف لاتے ہیں ان کے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوتے ہیں، ان کے بھی اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے جیسے ہونے کی وجہ سے مومنوں پر جو مشقت آتی ہے اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ فَيُيَسِّرُونَ وَلَا يُعَسِّرُونَ عَلَيْهِمْ، تو آسانی کا حکم دیتے ہیں، ہر کام کو آسان بنا دیتے ہیں۔ وَلَا يُعَسِّرُونَ، مشکل میں نہیں ڈالتے، سخت حکم نہیں دیتے اللہ کے ولی۔ لیکن آسانی کی شرط یہ ہے کہ آپ جب اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ہوں تو نفس کی مخالفت کریں۔ نفس کی مخالفت کیسے کریں یہ بھی اللہ کے ولی ہی سکھائیں گے۔ بس ایک نیت رہے دل میں اور عزم کے ساتھ رہیں کہ ہم نفس سے لڑیں گے، نفس کی مخالفت کریں گے تو ہر معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اور جب آپ نفس کی مخالفت کریں گے تو آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے، نفس امارہ سے نفس لوامہ، نفس لوامہ سے ملہمہ، ملہمہ سے مطمئنہ، مطمئنہ سے راضیہ، راضیہ سے مرضیہ، نفس المرضیہ تک پہنچیں گے۔ اللہ کا فضل ہوا تو آپ بھی ولی اللہ بن جائیں گے۔ تو خلاصہ بس یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امت کے لیے مشقت نہیں چاہتے، امت کے لیے ہمیشہ آسانی چاہتے ہیں، آسان حکم ہی دیتے ہیں، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن کر جو اولیاء کرام تشریف لاتے ہیں وہ بھی مشقت نہیں چاہتے، مریدوں کی مشقت نہیں چاہتے، ہمیشہ آسانی کا حکم ہی دیتے ہیں۔ تو آپ مطمئن رہیں، اللہ کے ولیوں سے آپ کو کوئی سخت حکم نہیں ملے گا، آسان حکم ہی ملے گا، بڑی آسانی کا معاملہ ہوگا آپ کے ساتھ، اس کا خیال رکھیں۔ آگے سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پیارا کر دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر اللہ نے سجا دیا۔ آگے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ رب العزت نے کفر سے، گناہوں سے اور نافرمانی سے تمہیں نفرت عطا کی، تم نفرت کرتے ہو کفر سے، نافرمانی سے اور گناہوں سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر دو باتوں کو بیان کیا، ایک ایمان سے محبت، ایمان سے محبت، دو کفر سے، گناہوں سے اور نافرمانی سے نفرت۔ اگر کوئی شخص ان دو چیزوں کو محسوس کرنا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آئے۔ جب آپ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہیں گے تو ان پر یقین کرتے کرتے اللہ پر جو یقین ہے آپ کا، اللہ پر جو ایمان ہے آپ کا، وہ بہت مضبوط ہو جائے گا، اسٹرانگ ہو جائے گا۔ جب آپ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ہوں گے تو آپ کے دل میں ہمیشہ یہ گھبراہٹ رہے گی کہ کہیں ولی خدا پر کوئی وسوسہ نہ آ جائے، دل میں ولی خدا کے بارے میں دل میں کوئی وسوسہ، شک و شبہ نہ پیدا ہو جائے، کہیں ہم انکار نہ کر بیٹھیں، کہیں ہم جھٹلا نہ دیں اللہ کے ولی کو۔ جب یہ خوف آپ کے دل میں رہے گا تو اسی خوف کی وجہ سے آپ کے دل میں یہ خوف اور بھی زیادہ پیدا ہوگا کہ کہیں ہم اللہ کو جھٹلا نہ دیں، اللہ کے بارے میں کبھی دل میں کوئی وسوسہ نہ آ جائے، شک نہ آ جائے، شبہ نہ پیدا ہو جائے، اس کا آپ ضرور خیال رکھیں گے۔ تو جھٹلانے کے معاملے میں یعنی کہ کفر سے سخت نفرت ہونے لگے گی آپ کو۔ پھر جب آپ کبھی کوئی گناہ کر بیٹھیں گے تو آپ کے دل میں فوراً یہ خیال آئے گا کہ ولی اللہ کو اللہ کی طرف سے خبر ہو جائے گی، میں کیا منہ لے کر جاؤں گا، کیسے جاؤں گا اس بارگاہ میں۔ یہ خیال آپ کے دل میں آئے گا، بار بار آپ کو ستائے گا یہ خیال۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شخص بازار سے گزر رہا تھا تو کسی نامحرم عورت پر نظر پڑی اور اس نے دیکھ لیا۔ پھر دیکھنے کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ شخص داخل ہوا تو
تو سیدنا عثمان بن عفان اشارے میں کہنے لگے کہ کچھ لوگ ہماری بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں زنا کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو اس شخص کو پتہ چل گیا کہ محسوس ہونے لگا کہ بات اسی کی ہو رہی ہے، اشارہ اسی کی طرف ہے۔ تو وہ چلا کر کہنے لگا کہ اوحیم بعد رسول اللہ، رسول خدا کے بعد، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بھی کیا کسی کو وحی آتی ہے؟ تو سیدنا عثمان نے فرمایا وحی نہیں، فراست ہے۔ یعنی کہ فراست کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، فراست سے ڈرو۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہاں پر عام مومن کی بات نہیں کی گئی ہے، عام مومنوں کا ذکر نہیں، خاص مومنوں کا ذکر، جن کو اللہ کے نور سے دیکھنے کی قدرت ہے، اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، ایسے مومنوں کی، یعنی کہ اللہ کی ولیوں کی بات کی گئی ہے۔ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، تو اللہ کے ولی اللہ کے نور سے دیکھ لیتے ہیں، جو عام انسان دیکھ نہیں پاتا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہیں گے اور آپ سے کبھی کوئی گناہ واقع ہو جائے گا تو آپ کو یہ خیال ہمیشہ ستائے گا کہ کیا منہ لے کر جائیں گے ولی خدا کی بارگاہ میں، کیونکہ خبر ہو جائے گی نا، اس بارگاہ میں تو خبر ہو جاتی ہے، اللہ خبر پہنچاتا ہے، ملائک خبر پہنچاتے ہیں، اللہ سے تعلق رکھنے والی بارگاہ ہے۔ تو جب آپ کے دل میں یہ خوف بار بار ستائے گا تو آپ کو گناہوں سے نفرت ہونے لگے گی، نافرمانی سے گھبرا کر بھاگیں گے آپ۔ تو جب کوئی شخص اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں رہتا ہے تو یہ دو چیزیں، ایمان سے محبت اور کفر، گناہوں اور نافرمانی سے نفرت، بہترین طور پہ صاف صاف محسوس وہ کر پاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے جڑ جائیے، لیکن یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ اسی لیے اس آیت کے بعد اللہ نے فوراً فرمایا فضلا من اللہ ونعمہ، یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یوں ایمان سے محبت ہو جانا، کفر سے نفرت ہو جانا، یہ تو بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے اللہ کا۔ تو اس فضل کو سب نہیں پا سکتے، اللہ کے ولیوں کو سب نہیں پا سکتے، وہی پا سکتا ہے جن پر اللہ کا خاص فضل ہو جائے، خاص احسان ہو جائے، وہی اللہ کے ولیوں کو پا سکتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، کسی مقرر کی بات سن کے، کسی وہابی کی بات سن کے اللہ کے ولیوں کو نہ جھٹلایا کریں، اللہ کے ولیوں کا انکار ہرگز نہ کریں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں برا بھلا ہرگز نہ کہا کریں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ فرقان کے اندر وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس دن یعنی کہ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبا ڈالے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ چبا چبا کر تھوکے گا، چبا ڈالے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول خدا کے ساتھ ایک راہ اختیار کرتا، یعنی کہ کاش میں رسول خدا کا ساتھ دیتا، ان کے ساتھ ہو جاتا، ان کی صحبت اختیار کرتا۔ ظالم یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری خرابی، کاش میں اس شخص کو اپنا دوست نہیں بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بے شک اس دوست نے جب میرے پاس نصیحت آئی تو اس نصیحت سے مجھے بہکا دیا اس دوست نے۔ تو جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، انکار کیا، ان کا حال یہ ہے، حسرت کے اس عالم میں ہے، ندامت کے اس عالم میں ہے کہ ہاتھ کو چبا کر تھوک رہے ہیں۔ ہاتھ کو چبا ڈالے گا انسان اور کہے گا کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ پچھتا رہے ہیں، حسرت میں ہیں، تو اللہ کے رسول کے وارث بن کر جو اولیاء کرام تشریف لاتے ہیں ان کو جھٹلانے والے،
ان کا انکار کرنے والے، ان کے بارے میں برا بھلا کہنے والے، ان پر جھوٹا الزام لگانے والے، ان سے لوگوں کو دور کرنے والے، کیا ایسے لوگ نہیں پچھتائیں گے؟ ضرور پچھتائیں گے۔ تو آپ اللہ کے ولیوں کو ہرگز نہ جھٹلائیں، ان کا انکار کبھی نہ کریں، ان کے بارے میں خیر ہی سوچتے رہیں اور خیر ہی کہتے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ اللہ کے ولیوں کی صحبت آپ دنیا کے اندر اختیار کر سکیں، اسی میں کامیابی ہے۔ سیدنا امام ابن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بحر المدید کے اندر فرمایا وَفِي الْآيَةِ الترغیب فی صحبت الابرار، اس آیت کے اندر اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، وَالتَّرْهِيبُ مِنْ صُحْبَةِ الْفُجَّارِ، برے لوگوں کی صحبت سے بچنا سکھایا گیا ہے اس آیت کے اندر۔ آگے امام ابن عجیبہ نے فرمایا وقال الجنید رضی اللہ عنہ، سیدنا جنید البغدادی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بالمرید خیرا القاہ الی الصوفیہ، جب اللہ رب العزت کسی مرید کے لیے خیر چاہتا ہے تو اسے صوفیہ کی صحبت میں لگا دیتا ہے۔ وَمَنَعَهُ صُحْبَةَ الْقُرَّاءِ، اور ایسے شخص کو، یعنی کہ اللہ رب العزت جس کے لیے خیر چاہتا ہے، ایسے شخص کو منعہ صحبت القراء، قراء کی صحبت سے بچائے رکھتا ہے۔ کون ہے یہ قراء؟ کیوں بچنا ضروری ہے ان سے؟ قراء سے مراد اس جگہ پر ایسے لوگ ہیں جو صرف ظاہری علم، یعنی کہ شریعت کا جو ظاہری علم ہے اس کو سیکھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھ جاتے ہیں، 2-3 تقریریں جب کر لیتے ہیں تو آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، اپنی تقریروں میں اللہ کے ولیوں کی شان بیان کرنے کے بجائے وہ صرف ظاہری علم کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ ویسے تو فضیلت بیان کرنی چاہیے، لیکن یہ لوگ صرف اسی کی فضیلت بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی شان بتاتے ہی نہیں لوگوں کو، اللہ کے ولیوں کی عظمت بیان ہی نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس جو علم ہے وہ صرف شریعت کا ظاہری علم ہے، اور جب اپنے علم کی فضیلت بیان کریں گے تبھی تو ان کی عزت بڑھے گی نا۔ اللہ کے ولیوں کی شان وہ اس لیے نہیں بیان کرتے کیونکہ ان کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں لوگ ان کو چھوڑ کر اللہ کے ولیوں کی عزت کرنے نہ لگ جائیں۔ یہ حسد ہوتا ہے ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر، انہی کے بارے میں قراء کہا گیا ہے۔ سیدنا جنید البغدادی نے فرمایا جب اللہ رب العزت کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو ایسے شخص کو صوفیاء کی صحبت میں لگاتا ہے، ایسے شخص کو قراء کی صحبت سے بچاتا ہے جو اللہ کے ولیوں سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ آگے امام ابن عجیبہ نے فرمایا والحاصل، حاصل کلام یہ ہے کہ ان صحبت الصوفیہ ہی التي يحصل بها کمال الانتفاع، صوفیاء کے صحبت ہی سے انتفاع کامل، یعنی کہ پورے طور پہ نفع حاصل ہوگا، دون من عداهم من المنسوبین الى الدین والعلم، ان کے علاوہ جن کی نسبت دین سے ہوتی ہے، یعنی کہ عالم دین جو کہلاتے ہیں، ان سے نفع ہوتا ہے، پھر بھی اتنا نہیں جتنا صوفیان کرام کی بارگاہ سے، صوفیان کرام کی بارگاہ سے کامل نفع ہوتا ہے۔ کیوں؟ لأنہم خصوا من حقائق التوحید والمعرفت بخصائص، کیونکہ معرفت کا جو خاص علم اولیاء کرام کے پاس، صوفیاء کرام کے پاس ہوتا ہے وہ کسی عالم دین کے پاس نہیں ہوتا۔ توحید کے حقائق جو صوفیان کرام کے پاس ہوتے ہیں وہ کسی عالم دین کے پاس نہیں، اللہ کے ولیوں کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ کسی اور کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ لم یساہمہم فیہا احد سواہم، ان کے علاوہ کسی اور کے پاس معرفت کا علم نہیں ہوتا، توحید کے حقائق کا علم نہیں ہوتا۔ یہی فرمایا امام ابن عجیبہ نے۔ آج کی تقریر میں بس اتنا ہی، آخر میں آداب کو خلاصے کے طور پہ ذکر کرتے ہیں۔ پہلا ادب، جب ولی خدا آپ کو کوئی کام دیں تو فوراً بلا تاخیر اس کام کو پورا کریں، اور کام کرتے وقت یہ ہرگز نہ فرق کریں کہ یہ دنیا کا کام ہے، یہ آخرت کا کام ہے، بس ولی اللہ کی خدمت ہے، سوچتے ہوئے خدمت کرتے رہیں، اللہ کی رضامندی آپ کو ضرور ملے گی۔ دوسرا ادب،
جب اللہ کے ولی یعنی کہ آپ کے پیر کسی کام سے آپ کو روکیں تو اگرچہ شریعت کے اندر اس کام کی اجازت ہو تب بھی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اس کام کو نہ کریں۔ ہم نے مثال کے ساتھ اس بات کو سمجھایا۔ تیسرا ادب، پیر کی بارگاہ میں، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے نفس کی مخالفت کریں، آپ کی جو اچھا ہے اس کے برخلاف ہی ہر کام کریں۔ پیر کا جو ارادہ ہے، اللہ کے ولی کا جو ارادہ ہے، اس ارادے پر آپ فنا ہو جائیں، اپنے ارادے کو چھوڑیں۔ چوتھا ادب اور آخری ادب آج کے ویڈیو کا، اعتراض، یعنی کہ کیوں یہ سوال بھی نہ آئے آپ کے دل میں، اعتراض ہرگز نہ کریں۔ زبان سے تو کیا، دل میں بھی اعتراض نہ آ پائے، اس کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ادب والوں میں شامل کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔